السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ آج عید کا تیسرا دن ہے اور جو لوگ ہمیں ٹیون کر چکے ہیں آپ سب کو عید مبارک۔ خدا کا شکر کہ یہ جو عید ہے وطن عزیز پاکستان میں خیر و عافیت سے اس کی جو ساتیں ہیں وہ گزر رہی ہیں۔ صدر مملکت آصف زرداری کورونا میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے اور قوم سے ان کی صحتیابی کے لیے دعاؤں کی اپیل بھی کی ہے۔ دیگر جو سیاسی مائدین ہیں انہوں نے بھی صدر مملکت آصف زرداری کے لیے نیک خواہشات کا، نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے اور ان کی صحتیابی کے لیے دعا کی ہے، اور بہت سے رہنماؤں نے ٹیلی فون کر کے ان کی خیریت بھی دریافت کی ہے۔ ہم بھی دعا گو ہیں کہ خدائے بزرگ و برتر انہیں جلد صحت یاب کرے۔ آج جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہوئی، وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر سیف کی تقریباً 2.5 گھنٹے تک اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ ملاقات کانفرنس روم میں ہوئی ہے اور جو رپورٹ ہو رہا ہے اس میں 2-3 بڑے اہم پہلو ہیں۔ ایک جو پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں اور بالخصوص خیبر پختونخوا میں جو اسپیکر کی تبدیلی سے متعلق اطلاعات آ رہی تھی، اب یہ خبر آئی ہے کہ بابر سواتی کی جو اسپیکرشپ ہے وہ برقرار رہے گی، ان کو ہٹانے کا معاملہ ٹل گیا ہے اور بانی پی ٹی آئی نے وزیر اعلیٰ کے پی کے کو ہدایت کی ہے کہ اعظم سواتی اور بابر سواتی کے بیچ جو تنازع ہے اس کو ختم کیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ ذرائع سے یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ سے متعلق علی امین گنڈا پور کا اور بیرسٹر سیف کا موقف ہے، انہوں نے بانی پی ٹی آئی کو اس سے متعلق کنونس کیا ہے اور عمران خان نے اس پر نیم رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ بہرحال اب یہ جامع جب تفصیلات سامنے آئیں گی تو اس سے متعلق کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن اب تک جو ذرائع سے اور غیر مصدقہ اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں۔ بہرحال بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا ٹیمپریچر کم ہو رہا ہے، اور اگر یہ کم ہو رہا ہے تو کس بنیاد پہ ہو رہا ہے؟ آج کے پروگرام میں اس نقطے پر بات کریں گے۔ دوسری جانب جو سینئر وزیر ہیں رانا تنویر صاحب، انہوں نے کہا کہ ہم ہر جماعت سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے بیچ نہروں سے متعلق معاملہ تھا اس پر بیک ڈور رابطے جاری ہیں، اور جو کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے اس کے اجلاس میں اس معاملے کو زیر غور لائے جانے کا امکان بھی ہے۔ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ کل وزیر اعظم پاکستان بجلی کی قیمتیں کم کرنے کا اعلان کریں گے۔ اس سے پہلے بھی یہ اطلاعات آتی رہیں لیکن وہ اعلان 23 مارچ کو ہونا تھا لیکن نہ ہو سکا۔ لیکن کیا اب یہ اعلان ہو جائے گا اور بجلی کی قیمتیں کس حد تک کم ہو جائیں گی؟ یہ ایک بنیادی نقطہ ہے۔ ان تمام معاملات پہ ہم بات کریں گے۔ ہمیں پاکستان صاف کے سینئر رہنما پارلیمنٹیرین ہیں علی محمد خان صاحب، انہوں نے جوائن کیا ہے، بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، آپ سے گفتگو کریں گے۔ ارشاد صاحب، ایک تو صدر مملکت بیمار ہیں، ان کے لیے آپ کی طرف سے کیا پیغام، کیا کمنٹس ہیں آپ کے، اور دوسرا یہ جو آج ملاقات ہوئی ہے اور اب تک جو رپورٹ ہو رہا ہے اس کو دیکھ کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیمپریچر کم ہو رہا ہے؟ اب کی بار جو علی امین گنڈا پور کی ایفرٹس ہیں وہ سنجیدہ ہیں، اور دوسری جانب بانی پی ٹی آئی کے اینڈ پہ بھی اس کو سنجیدگی سے لیا گیا ہے، یا جو پچھلے ہم تقریباً 1-1.5 سال سے دیکھ رہے ہیں ایسی خبریں آتی تھیں اور پھر کلائمیکس جو ہے اس میں کچھ بڑا بریک تھرو نہیں ہوتا تھا؟ اب ایسا یہ جو آپ نے آصف زرداری صاحب کے حوالے سے مجھے کہا ہے تو میں کیا کامنٹ کروں گا۔ میں تو جو بھی بیمار ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ دعا ہی کی جا سکتی ہے ایک بیمار کے لیے، ایک علیل شخص کے لیے، خاص طور پر جب وہ صدر پاکستان بھی ہو۔ دیکھیں، علی امین گنڈا پور کی ملاقات کے حوالے سے میڈیا پر جو اسپیکولیشن چل رہی ہے، ابھی تک تو میں اسپیکولیشن ہی کہوں گا کیونکہ کوئی مصدقہ خبر سامنے نہیں آئی، نہ علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے، نہ عمران خان صاحب کی طرف سے، نہ کسی اور فریق کی طرف سے۔ اگر میں اس کو ان ملاقاتوں سے ملا کے دیکھوں جو پچھلے ہفتے 10 دن میں ہوئی ہیں، امریکہ سے جو ایک وفد آیا تھا، اور پھر اس کو پس منظر میں لے جاؤں 24 اکتوبر اور 25 اکتوبر اور 24 نومبر 25 نومبر 26 نومبر کے واقعات سے، تو میں دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ کرے اس وقت جو رکاوٹیں پیدا ہوئیں، یا جو لوگ اس ملک میں امن نہیں چاہتے، استحکام نہیں چاہتے، ان کو اللہ تعالیٰ اب کم از کم کوئی رکاوٹ ڈالنے کا موقع نہ دے، اور یہ جو مذاکرات کا اگر آغاز ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے تو یہ کامیابی سے ہمکنار ہوں، کیونکہ جب تک پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آتا، معاشی استحکام کا خواب دیکھنا ایک دیوانے کا خواب ہے،
اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ایوب خان کے دور میں بھی سیاسی استحکام نہ ہونے کے باوجود معاشی استحکام آیا تھا، تو اس کا انجام ہم نے دیکھا تھا۔ پھر ایوب خان کے بعد یحییٰ خان آیا، اور یحییٰ خان نے جو اس ملک کے ساتھ کیا اس وقت کے اقتدار پرست سیاستدانوں سے مل کر، وہ سب کے سامنے ہے۔ تو اس لیے سیاسی استحکام کے لیے مذاکرات کی ضرورت ہے، اور مذاکرات کے حوالے سے دونوں فریقوں کو اپنی پوزیشن سے پیچھے بھی ہٹنا ہوگا، اور ملک کے مفاد کو، قوم کے مفاد کو مد نظر رکھنا ہوگا، اور جو حکومت وقت ہے، جو میرا خیال ہے کہ انجوائے کر رہی ہے اقتدار کو، اس کو بھی صرف اپنے اقتدار کی طوالت کے لیے نہیں، بلکہ ملک کے استحکام کے لیے، ملک کے سلامتی کے لیے، ملک کے امن کے لیے، عوام کے بہتر مستقبل کے لیے ان مذاکرات میں کوئی رکاوٹ ڈالنے کی بجائے ان مذاکرات کی کامیابی کے لیے بڑی سے بڑی قربانی بھی اگر دینی پڑے تو ان کو دینی چاہیے۔ تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کرے کہ اب کی جو کوششوں کا آغاز ہوا ہے یا ہو رہا ہے، وہ کامیابی سے ہمکنار ہوں، اور کامیابی سے ہمکنار اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ کوئی بھی فریق ضد، ہٹ درمی، انتقامی ذہنیت کا مظاہرہ نہ کرے، اور پاکستان کے مستقبل کے لیے اگر اس کو اپنے مفادات سے بھی پیچھے ہٹنا پڑے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ملک سب سے اول ہے، ملک کی سلامتی سب سے مقدم ہونی چاہیے، اور اس کے لیے کوئی انا آڑے نہیں آنی چاہیے، کوئی مفاد آڑے نہیں آنا چاہیے، کوئی سیاست آڑے نہیں آنی چاہیے، اور کوئی ضد ہٹ درمی تو بالکل ہی نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح ہے۔ علی محمد خان صاحب، اعظم سواتی صاحب نے کہا کہ میری مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ عمران خان باہر آ رہے ہیں، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ درون پردہ معاملات سلجھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ عید مبارک جی تمام پاکستانیوں کو، اور آپ کو سب کو، اور 92 نیوز کے جتنے ناظرین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ 92 ویسے بھی 92 جو ہے پاکستان کا بھی جو کوڈ نمبر ہے 92 ہے، تو اس طرح سے ایک بابرکت نام بھی ہے۔ تو سب کو بہت بہت عید مبارک۔ آپ نے آصف زرداری صاحب کے حوالے سے بات کی ہے، تو میں بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو صحت کاملہ دے۔ اعظم سواتی صاحب کل انہوں نے ملاقات کی ہے، میری ان سے بات نہیں ہوئی، نہ ابھی ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے کہ انہوں نے جو گفتگو خان صاحب سے کی ہے اور جو چیزیں ہوئی ہیں، تو ابھی ان سے میری اس پہ بات نہیں ہوئی۔ لیکن جو خان صاحب کی رہائی کے متعلق ان کا کامنٹ ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ عید کے دوسرے دن انہوں نے قوم کو ایک طرح سے بڑی اچھی ہوپ دی ہے، امید دی ہے، اور لیڈر کا کام ہی امید دینا ہوتا ہے۔ اور اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو ظاہر ہے کسی بنیاد پہ کی ہوگی، کوئی نہ کوئی ان کو راستہ نظر آ رہا ہوگا۔ میں خود بھی ہمیشہ پر امید رہنے والا شخص ہوں، اور میں یہ میرے سے اس عید میں بہت سے لوگ ملے اپنے گاؤں میں، بے شمار لوگوں نے ایک ہی سوال کیا خان صاحب کے بارے میں، کب باہر آ رہے ہیں؟ اور میں نے ان کو ایک ہی جواب دیا کہ میرے پاس معلومات تو نہیں ہے، لیکن میری جو اندر کی فیلنگ ہے، جو احساس ہے، وہی مجھے کہتا ہے کہ عید کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خان صاحب کی اور اسیران باقی بھی جو ہیں ان کی رہائی کے لیے کوئی راستہ بنائے گا۔ اور اس کے لیے جو ارشاد عارف صاحب نے بات کی ہے، اس سے میں 100% متفق ہوں کہ صرف خان صاحب کی رہائی نہیں، ملکی مسائل کے حل کے لیے سب کو گفتگو کا راستہ اپنانا ہوگا، اور سب کو تھوڑی سی سپیس دینی ہوگی۔ خاص کر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ 3 سال سے ملک کی سب سے بڑی جماعت کو دبایا جا رہا ہے اور ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو جیل میں ڈالا گیا ہے۔ خان صاحب بھی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضرور مسائل کا حل نکالنا چاہیں گے، لیکن سب سے پہلے ذمہ داری یہ ہے کہ خان صاحب کو باہر لے کے آئیں، اور اس کے بعد کوئی گرینڈ نیشنل ڈائلاگ یا اس طرح کی کوئی چیز ہو۔ علی محمد خان صاحب، مسئلہ جو اٹکا ہوا ہے، جو آپ کی معلومات بھی ہم سے زیادہ ہوں گی، ہمیں بھی یہ ہوتا ہے کہ جی مذاکرات شروع ہوتے ہیں، اس میں پیش رفت ہوتی ہے، اور آخر میں خان صاحب کوئی نہ کوئی اڑچن ڈال دیتے ہیں، جس طرح 2022 میں جب مذاکرات ہو رہے تھے 23 میں، اس وقت بھی الیکشن کی ڈیٹ تک معاملہ پہنچ گیا تھا، لیکن اچانک ایک دن خان صاحب نے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا،
اور آپ کی جو ٹیم تھی اس وقت مذاکراتی ٹیم تھے، شاہ محمود قریشی صاحب جس کی رہنمائی کر رہے تھے، قیادت کر رہے تھے، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اب ہماری معلومات کے مطابق 24 نومبر کو بھی آلموسٹ مذاکرات ہی کامیابی کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن آپ کی طرف سے ان کو سبوٹاج کر دیا گیا۔ تو اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ مذاکرات جب ہوں گے تو اس میں کوئی ضد ہردرمی کا مظاہرہ نہیں ہوگا، کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا؟ ایک تو جو آپ کا کامنٹ ہے کہ ہماری طرف سے سبوتاج کیا گیا، میں اس سے 100% متفق نہیں ہوں۔ ہو سکتا ہے ہم نے بھی تھوڑی عجلت کا کسی چیز میں مظاہرہ کیا ہو، لیکن سیاسی مخالفین پہ، احتجاجیوں پہ گولیاں نہیں چلائی جاتی، ان کو مارا نہیں جاتا ایک جمہوری ملک میں۔ تو ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، لیکن اب ان باتوں کو دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب مسئلے کا حل اس سے نہیں نکلے گا۔ میں چونکہ پچھلی جو بھی مذاکرات ہوئی ہیں میں ان میں سے کسی کا بھی حصہ نہیں رہا، تو میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کہاں کس نے کیا زیادتی کی ہے، لیکن میرے خیال میں مذاکرات کی کامیابی یا کسی بھی جرگی کی کامیابی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ دونوں فریق مذاکراتی کمیٹی کو اختیار دیں، اور پھر مذاکراتی کمیٹی میں بھی اتنا دم ہونا چاہیے، یا پھر آپ مذاکرات کے معاملے میں آگے اپنا شولڈر نہ دیں، لیکن جب آپ اس میں سٹیپ آگے بڑھاتے ہیں پھر آپ نے اپنی بات منوانی بھی ہے۔ اگر کوئی چیز ایسی ہے آپ میں پھر اتنا دم ہونا چاہیے، اپنے لیڈر سے آپ بات کریں، اس کو بتائیں کہ بھئی ایسا نہیں ایسا ہے۔ یہ جو ایک امپریشن دیا جاتا ہے کہ خدا نخواستہ جناب عمران خان صاحب نے کوئی ہٹ درمی کر دی ہے، کیا ہٹ درمی کی؟ یہ بتائیں نا، کمیٹی کے ارکان آ کے سب کو بریف کریں، حکومتی لوگ بھی بتائیں کہ ان کی طرف سے بڑی شاد و مت سے کمیٹی بنی، سارا کچھ ہوا، کیوں حکومت کی طرف سے؟ علی امین صاحب یہ بتائیں، علی امین صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو گنڈا پوری فارمولا ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ اب تو سارا معاملہ اس کے گرد ہے۔ دیکھیں فیصل، میری بات سنیے، فیصل بھائی میری بات سنیے، دیکھیں میں اپنی مذاکراتی کمیٹی کو بھی کہوں گا، ہمارے ممبران کو بھی، کہ کچھ ایشوز ایسے ہیں جس پہ آپ نے فورسفلی پھر آگے جانا ہے۔ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ ایک کانسیپٹ آ جانا کہ جناب انہوں نے ہٹ درمی کر دی ہے، وہ نہیں مانتے، میں اس سے نہیں ایگری کرتا۔ اس کی میرے پاس ایک بڑی مضبوط دلیل ہے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب خان صاحب سے ملتا تھا، اب مجھے 4 مہینوں سے یہ ملنے نہیں دے رہے۔ میں نے اس عید میں بھی سلمان راجہ صاحب کو ریکویسٹ کی ہے، 2 دفعہ کی ہے کہ آپ مجھے موقع دلوائیے۔ میں صرف سیاسی لیڈرشپ کے حوالے سے تو نہیں، میں تو ایک لائر بھی ہوں، ان کی لیگل ٹیم کا ہمیشہ سے حصہ رہا ہوں، آج سے نہیں۔ یہ جتنے لوگ ابھی ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا پی ٹی آئی میں نہیں تھا اس زمانے سے، میں لیگل ٹیم کا حصہ 2014-15 سے۔ میں ایک منٹ ارشاد صاحب، میں جس دلیل سے بات کروں اس دلیل کو مجھے رکھنے دیں۔ جی ٹھیک۔ سب سے بڑی سپیس ان مذاکرات کے عمل میں اگر کسی نے دی ہے، سب سے بڑی سپیس دی ہے، وہ عمران خان صاحب خود ہے۔ اچھا، جب مذاکراتی کمیٹی بیٹھی 22 دسمبر یا 23 دسمبر ان کی میٹنگ ہوئی، اس کے بعد جب یہ مذاکراتی کمیٹی جا کے عمران خان صاحب سے ملی، عمران خان صاحب نے باہر پیغام بھجوایا مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان صاحبزادہ حامد رضا کے، یہ سب کو کہہ دو کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں انشاءاللہ ذاتی انتقام اپنی ذات کی حد تک مجھ سے جو ظلم ہوا ہے اس کا نہیں لوں گا، باقی جس نے زیادتی کی ہے وہ عدالت میں جواب دے گا۔ اس سے زیادہ سپیس آپ کو عمران خان کیا دے؟ عارف صاحب مجھے بتائیں۔ میرا اب سوال یہ تھا کرنے لگا تھا درمیان میں کہ آپ نے کہا کہ 4 مہینے سے مجھے ملاقات کرنے نہیں دی جا رہی، تو یہ حکومت اور جیل حکام نہیں ملاقات کرنے دے رہے، یا سلمان اکرم راجہ صاحب جو آپ کے جو کوارڈینیٹر ہیں وہ ملاقات کے لیے آپ کا نام ہی نہیں دیتے؟ راج صاحب از اے جینٹلمین، میں ان کے پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری بننے سے پہلے ان کی جینٹلمین شپ کا معترف ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے میں نے ان کو عدت کیس میں عمران خان صاحب کا کیس لڑتے دیکھا ہے۔ ہی از اے نو نانسنس پرسن، ہی از اے جینٹلمین۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ جو جیل انتظامیہ ہے ان کی جو مرضی آئے وہ کر لیں۔ کل انہوں نے راجہ صاحب کو خود کو نہیں اندر جانے دیا، ان کو نہیں جانے دیا۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ جیل انتظامیہ اگر صبح دائیں کروٹ اٹھ جائے تو انہیں اچھے لگتے ہیں، بائیں کروٹ، پچھلے 4 مہینے سے جیل انتظامیہ بائیں کروٹ اٹھ رہی ہے، یا ان کے اوپر کوئی ایسی طاقت بیٹھی ہے جو ان کو کہتی ہے کہ اس چیز کو تو نہیں آنے دینا۔ علی محمد نے کیا گناہ کیا جو 15 نومبر کے بعد سے مجھے اجازت نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ خان صاحب اندر جو بات کرتے ہیں 12 کے میں وہ بات کرتا ہوں، میں نے تو کبھی شر کی بات نہیں کی، ہاں وہ بات ضرور کرتا ہوں جو مجھے غلط لگتا ہے، جو زیادتی ہوتی ہے میں وہ کہوں گا۔ جب میں جاؤں گا جو بات خان صاحب کریں گے وہی بات
نہیں، لیکن ایک بات یہ تو حقیقت ہے کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ خان صاحب انتقام نہیں لیں گے، یا آپ بات کرتے ہیں کہ جی یہ ہمارے سوشل میڈیا کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے، تو آپ کے مخالفین سے زیادہ آپ کی اپنی سوشل میڈیا ٹیم، اپنے ساتھی جو ہیں، اپنے کارکن جو ہیں، وہ سب سے زیادہ آپ کو ہدف تنقید بنا رہے ہوتے ہیں. یہ تو حقیقت ہے. عارف صاحب دیکھیے، میں نے 2-3 دفعہ یہ بات کی ہے، آج چوتھی 5ویں مرتبہ یہ بات کرتا ہوں. میرا پاکستان کی سیاست میں یا اپنی جماعت میں نہ کوئی دشمن ہے، نہ کوئی میرا کوئی بہت زیادہ بلو آئیڈ دوست ہے. میرا کام پاکستان سے، میرا کام اپنے لیڈر عمران خان سے. میں ایک ویژن پہ عمران خان کے ساتھ ہوں، اور انشاءاللہ اللہ نے مجھے سرخرو کیا. دیکھیں، میرا مقصد عمران خان صاحب کی رہائی ہے، اور عزت کے ساتھ رہائی ہے، کسی ڈیل کے ذریعے نہیں. ڈیل کا مطلب ہے کہ اپنا کوئی بہت زیادہ آپ سپیس دے دیں، اپنا کوئی بنیادی نظریاتی پوائنٹ ہی چھوڑ دیں، اپنی آئیڈیالوجی سے پیچھے ہٹ کے نکل آئیں. وہ میں ان کو کہوں گا کہ آپ نے نہیں کرنا، وہ کریں گے. آخری بار جب میری ان سے ملاقات ہوئی 15 کو نومبر کو، اس سے 2-3 دن پہلے میں 12-13 نومبر کو 6-7 گھنٹے ان کے ساتھ تھا. اس میں بہت سی چیزیں ڈسکس ہوئی. اس میں جناب عمران خان صاحب کو میں نے ایک بات کی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں 1 درجن جگہ یہ بات کر چکا ہوں میڈیا پہ. القادر کیس چل رہا تھا، جس کا فیصلہ بعد میں کے خلاف آ بھی گیا. القادر کیس چل رہا تھا، ہم لائرز کی اس میں گئے ہوئے تھے کیس پروسیڈنگز میں. ان کے ساتھ میں میرے دائیں ہاتھ پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے دائیں ہاتھ پہ بشرا صاحبہ تھی. خان صاحب کو میں نے کہا کہ خان صاحب، یہ جو سامنے جج صاحب اور یہ سسٹم نظر آ رہا ہے، مجھے ان عدالتوں سے اب کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ سارا حکومت نے مینج کر لیا 26ویں آئینی ترمیم. اور اس کے ساتھ دوسرا کہ جب تک اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 9-10 لاکھ بندہ نکل آئے گا، میں کہا سب سے میرے خیال میں جو بڑا موقع تھا وہ تو 9 فروری 8 فروری کو الیکشن جب ہماری دھاندلی ہوئی، 9 فروری کو پارٹی کو احتجاج کا اعلان کر دینا چاہیے تھا. آدھا پاکستان رائے روڈوں پہ تھا. وہ موقع ہم ضائع کر چکے ہیں. کیونکہ میں نے کہا کہ اچھا علی محمد خان صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں، آپ جو بات کر رہے ہیں، اب سوال لے لیں. لیکن نہ کسی ڈیل کے ذریعے، آپ نے کہا کہ آپ جو ہے وہ عمران خان کی باعزت رہائی نقصان آپ سے زیادہ ملک کا ہے. جب آپ اندر ہیں، آپ کے اندر ہونے سے آپ کے ملک کو نقصان زیادہ ہے. جی صحیح. اب جو باعزت رہائی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ فارمولہ کیا ہے؟ کیا علی امین گنڈا پور کا جو فارمولہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اسی سے باعزت رہائی ہو جائے گی، یا اگر ڈیل نہیں ہوگی تو پھر جو بات چیت ہو رہی ہے، ماضی میں تو ہم نے یہی دیکھا کہ جب ڈیل ہوتی ہے تبھی کوئی اس طرح کا نتیجہ نکلتا ہے. تو ایسا کون سا یونیک فارمولہ ہوگا کہ وہ ڈیل بھی نہیں ہوگی اور باعزت رہائی بھی ہو جائے گی، اور ڈیل کے ساتھ رہائی ہوئی تو وہ باعزت نہیں ہوگی؟ دیکھیں، زندگی کا ایک اصول ہے، آپ جس راستے سے جاتے ہیں اسی راستے سے آپ کو واپس آنا پڑتا ہے. اگر عمران خان پہ یہ کیسز جنون ہیں، جو کہ نہیں ہے، اگر جنون ہے تو اس کا راستہ پھر نکلنے کا عدالت ہے. لیکن اگر ہم اس بات پہ متفق ہیں، عمران خان صاحب کو پریشرائز کرنے کے لیے، ان کو اپنے اصولی موقف سے پیچھے ہٹانے کے لیے ان پہ پولیٹیکل کیسز بنے، تو پولیٹیکل کیسز بننے کا جو عمل ہے اس کی واپسی کا عمل عدالتی عمل نہیں ہوتا. پولیٹیکل کیسز اگر بنے ہیں تو پولیٹیکل انداز میں واپس بھی ہوں گے. میں اس پہ پورا کلیئر ہوں. خان صاحب پہ کیسز پولیٹیکل ہیں، یہ سیاسی کیسز ہیں، ان کا حل بھی سیاسی ہے. اب وہ حل کیا ہوگا، یہ آپ نے بڑے نقطے کی بات کی ہے. ناٹ پارٹ آف دیٹ نیگوسیشن کمیٹی اگر کہیں ہو رہی ہے، میں یہ تو یقین سے آپ کو نہیں کہہ سکتا ہے ہو رہی ہے کہ نہیں، لیکن بطور پاکستانی، بطور پولیٹیکل ورکر، میرے لیے لمحہ فکریہ ہوگا کہ مجھے یہ بتا دے کہ آج کسی بھی جگہ کہیں کوئی بات نہیں ہو رہی. اگر نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان پھر کوئی بہت ہی کوئی زیادہ غلط سمت جا رہا ہے. ملک کی سب سے بڑی جماعت اور سب سے بڑے لیڈر سے بات ہی نہیں ہو رہی. کہیں نہ کہیں ہو رہی ہوگی، میں کنفرم نہیں کر سکتا. اب کیا ہو رہی ہے، کن نکات پہ ہو رہی ہے، وہ تو جب گنڈا پور صاحب ظاہر ہے وہ میں ان کو خود سجیسٹ کروں گا کہ وقت سے پہلے آپ اپنی کمیٹی کو بھی نہ بتائیں، جو پولیٹیکل کمیٹی ہے یا کور کمیٹی ہے یا پارلیمنٹری کمیٹی ہے. 3 بڑی کمیٹیاں اس وقت ہمارے عمل میں ہیں، کیونکہ وہ چیز نکل آتی ہے باہر، اور جب تک وہ چیز میچور نہیں ہوتی، بے شمار جو ہے وہ شیطان کے چیلے بیٹھے ہوئے ہیں جو چیزوں کو بگاڑتے ہیں، ہر طرف بیٹھے ہوئے ہیں. میں چاہوں گا کہ اگر وہ کوئی خان، اس وقت قوم کیا چاہتی ہے، دیکھیں پورا خیبر پختونخوا، پورا پاکستان، پورا اوورسیز، علی امین خان سے یا مجھ سے یا ہماری جتنی بھی اس وقت قیادت بیٹھی ہے، ایک چیز وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کو وی وانٹ اوور لیڈر بیک ود آنر. عمران خان صاحب نے اگر ڈیل کرنی ہوتی نا فیصل صاحب اور رشاد بھائی 600 دنوں سے جیل میں نہ بیٹھے ہوتے. ڈیل آپ پہلے ہفتے کر لیتے ہیں. مشکل گزار گئے ہیں.
اگر میں یہ بات کروں, کیا آپ مجھ سے متفق ہوں گے کہ اگر میں یہ بات کروں کہ اس وقت باہر نکلنا عمران خان اور تحریک انصاف سے زیادہ اس نظام کی مجبوری ہے؟ اس نظام کو اب عمران خان باہر چاہیے, ادروائز جو نظام بیٹھ گیا. علی محمد خان صاحب, نظام تو یہ سمجھتا ہے کہ خان صاحب باہر نکل کے نظام کو بگاڑ دیں گے, ملک کا نظم و نسق چلنے نہیں دیں گے, کیونکہ ایجوٹیشن کی ان کی جو عادت ہے وہ اتنی پختہ ہے کہ وہ سسٹم اس کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتا, تو اسی لیے تو وہ اندر بیٹھے ہیں. اصولی موقف پہ ایک پرامن احتجاج وغیرہ آپ کو رائٹ ہوتا ہے, لیکن ظاہر ہے عمران خان صاحب اگر باہر آتے ہیں, انشاءاللہ آئیں گے, جلد آئیں گے, میرا دل کہتا ہے کہ اب انشاءاللہ ان کی رہائی نزدیک ہے. پورا سسٹم, پورا نظام, جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے, جو جوڈیشل سسٹم ہے, جو آپ کا سول بیوروکریسی ہے, جو پورا اس وقت ایک سٹرکچر کھڑا ہے جس میں ایون آپ کا کسی حد تک آپ کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, کیونکہ آپ کا انڈسٹری اس وقت بیٹھی ہوئی ہے, انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, کوئی جو مارکیٹ ہے اس میں کوئی ہلچل نہیں ہے, کوئی پیسہ, سب نے پیسہ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی پیسہ لگا نہیں رہا, کوئی نکال نہیں رہا, کوئی بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی, کوئی بڑی کمپنی نہیں آ رہی, کوئی ملٹا نیشنل کوئی بڑا نہیں آ رہا, بلکہ سب لوگ اپنے آپ کو سمیٹ رہے ہیں. تو اس وقت پورے سسٹم کی ضرورت یہ ہے کہ چیزیں نارملائز ہوں. جب میں خان صاحب کی رہائی کی بات کرتا ہوں نا کہ نظام کی مجبوری ہے, وہ میں یہ بات کرتا ہوں کہ سسٹم کی مجبوری ہے کہ چیزیں نارملائز ہوں, اور نارملائز ہونے کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی ضروری ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی عمران خان صاحب کو اندر رکھ کے نہیں ملے گی آپ کو. اور دوسری بڑی اہم بات, ملک اس وقت ارشاد صاحب ایک بڑے دوراہے پہ ہے. اس وقت دہشت گردی کا جو افریت ہے, ملک کو اس وقت یکجان ہونا چاہیے. ملک کے خلاف جو سب نیشنلزم ہے, میں نیشنلسٹ بات نہیں کر رہا, سب نیشنلزم جو کوئی چیز باہر سے اسپانسر ہوتی ہے, ملک کے خلاف, ملک کی بنیادوں کے خلاف نہیں. اتحاد, قومی اتحاد آپ چاہتے ہیں, قوم پیچھے کھڑی ہوگی تو اس جنگ کو جیتا جا سکتا ہے, لیکن آپ کی تو اپنی پارٹی جو ہے وہ منقسم ہے. اور جناب شیر افضل مروت صاحب جو کل تک آپ کے قداور لیڈر تھے, وہ عید سے پہلے کہنا شروع ہو گئے کہ عید کے بعد تو فارورڈ بلاک بن رہا ہے. بلکہ آج ریاض فتیانہ صاحب نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ جی میں تو اس کا حصہ نہیں ہوں. تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی ہو رہی ہے. تو اگر پارٹی ہی متحد نہیں ہے تو باقی قوم کیسے متحد کریں گے آپ؟ دیکھیں جی ارشاد صاحب, جی آپ نے مسکراہٹ کی وجہ پوچھے. دیکھیں بتا دیں. میں نے خان صاحب سے ایک بات کی تھی, آپ کے پاس ٹائم ہے نا, 3-4 منٹ ہے نا؟ جی جی مجھے اس پہ بات کرنے میں. جو میری وہ 6 گھنٹے کی ملاقات خان صاحب سے ہوئی تھی, میری کیا اوقات ہے کہ میں اسے 6 گھنٹے ملاقات کروں. وہ پروسیڈنگ 6 گھنٹے کی تھی عدالت کی, تو ہم بھی بیٹھتے رہے ادھر, موقع تھا لیڈر کے ساتھ گپ شپ کرتے رہے, بات کرتے رہے. ان کی میں کہتا ہوں ان کی گریٹنس ہے کہ میری بڑی فضول قسم کی باتیں بھی برداشت کر جاتے ہیں, میں ان کو کر جاتا ہوں, میں جسارت کر جاتا ہوں. پرانے ساتھیوں سے پوچھیے گا علی محمد بات کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا. تو میں نے ان کو ایک بات کی خان صاحب کو, یہ بات آپ اس کو سنیے گا. میں نے ان کو کہا خان صاحب آپ اللہ کا شکر ادا کریں, خان صاحب آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کی سیاسی گڈی چڑھی ہوئی ہے, قوم آپ کے ساتھ ہے. اگر خدا نخواستہ ایسا نہ ہوتا, قوم آپ کے ساتھ نہ ہوتی, سیاسی طور پہ آپ اس وقت ایک بڑے پوزیشن پہ نہ ہوتے, آپ کو لوگوں کی اصل شکلیں نظر آ جاتی. اس وقت بہت سے لوگ آپ سے اس لیے جڑے ہوئے ہیں, ان کو آپ سے شاید اتنی محبت نہیں ہے, وہ اپنی سیاسی اپنے فیوچر اس میں دیکھتے ہیں. یار خان صاحب کے ساتھ قوم کھڑی ہے, میں ہوں گا, میں بن جاؤں گا, منسٹر بن جاؤں گا, میں سینیٹر بن جاؤں گا, میں فلاں بن جاؤں گا, مجھے کوئی عہدہ مل جائے گا, میں کہیں چیئرمین لگ جاؤں گا. میں کہا اللہ کا شکر ہے خان صاحب کہ آپ اس وقت پولیٹیکلی عوام اپنی زندگی کے عروج پہ ہیں. اگر وہ نہ ہوتا پھر آپ کو اصل شکلیں نظر آتی. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی سیاسی طور پہ اگر عمران خان صاحب کے ساتھ لائل نہیں ہے, ان کی ویژن پہ نہیں ہے, صرف سیاست کے لیے ان کے ساتھ ہے کہ یار مجھے کوئی عہدہ وغیرہ مل جائے, وہ بھی اس وقت خان صاحب کو نہیں چھوڑنا چاہے گا, چاہے جائے کہ کوئی اور. نہیں, آپ علی محمد خان صاحب آپ کیٹیگوریکلی کہنا کہ کیا شیر افضل مروت اپنے فائدے کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ تھے؟ میرا جملہ کمپلیٹ ہو رہا ہے. میں نے نسیم زہرا میڈم صاحبہ جو ہیں, آپ کی کولیگ ہیں, ہماری سینئر ہیں, ان کی میڈم صاحبہ کے پروگرام میں بھی یہ بات کی, اور رشاد بھی عارف صاحب آپ کے اپنا فیصل صاحب آپ کے پروگرام میں بھی کیا کہ اس وقت عمران خان صاحب کے خلاف, تحریک انصاف سے عمران خان ہی ہے نا, اس وقت عمران خان صاحب کے خلاف فارورڈ بلاک بنانے کا مطلب ہے کہ آپ اپنی سیاسی قبر کھود رہے ہیں. جس نے کھودنی ہے کھود لے, جس نے کھودنی ہے کھود لے, نہیں نکلے گا پھر اس سے باہر. کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے. جی صحیح ہے, ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے, بہت شکریہ علی محمد خان صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو ویلکم کریں گے. ارشاد صاحب, اب اطلاع یہ ہے کہ کل کے دن پرائم منسٹر پاکستان اعلان کریں گے جو بجلی کی قیمتیں ہیں ان میں کمی کا. اب یہ تو اندازہ نہیں ہے کہ کس تناسب سے بجلی کی قیمتیں کم ہوں گی, اور اس سے پہلے جو اطلاع تھی کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ اس پہ اپنے ریزرویشن کا اظہار کر رہا تھا, اور وہ میکسیمم شاید ₹1 فی یونٹ کی چھوٹ دے رہا تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت پاکستان کامیاب ہو گئی ہے آئی ایم ایف کو کنونس کرنے میں, اور اگر یہ قیمتیں کم ہو جاتی ہیں تو پاکستان میں جو کاروباری پہیہ ہے, صنعت ہے, اس پہ کیا اثرات ہونے ہیں؟ بھائی صاحب, ہر کام نہ ہم آئی ایم ایف سے پوچھ کر کرتے ہیں, اور نہ ہر کام جو ہمارا ہوتا ہے وہ اس نقطہ نظر سے ہوتا ہے کہ جناب والا اس سے ہماری اکانومی اور ہمارے جو اکانومی مینجمنٹ ہے اس پر کیا اثرات ہوں گے. دیکھیں, آئی ایم ایف کا ایک اصول ہے کہ جی آپ ایک تو بلا وجہ سبسڈی نہ دیں, اور دوسرا جو بھی ریلیف آپ نے دینا ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ جی یہ وسائل کہاں سے آئیں گے. یہ نہ ہو کہ جو ہم قرض دے رہے ہیں اس کو آپ ریلیف پر استعمال کر لیں, یا آپ اپنے جو ٹارگیٹ ہے ریونیو کا اس کو متاثر کر کے کوئی ریلیف دے دیں. اب حکومت کے پاس دیکھیں ₹10 تو انہوں نے لیوی بڑھائی ہے پیٹرولیم مصنوعات پر یونٹ, ₹10 ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے. پچھلے 2.5-3 سال میں کم از کم ₹16 یونٹ تھی صنعتی جو بجلی تھی, اور وہ اس کو آپ 50-55 پہ لے گئے. تو 2-3 کام آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. ایک تو بلا وجہ آپ نے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں کہ آپ بجلی کنزیوم کرتے ہیں ₹100 کی, بل آپ کو آتا ہے ₹200 کا, پتہ چلتا ہے ₹100 آپ نے ٹیکس, فلاں ٹیکس اور فلاں ٹیکس اور فلاں ٹیکس. جس آدمی نے پچھلے 10 سال میں پی ٹی وی نہیں دیکھا وہ ٹیکس دے رہا ہے. مسجدیں جو ہیں وہ پی ٹی وی کا ٹیکس دے رہی ہیں, اور بھی اسی طرح کے ٹیکس ہیں. ایک تو آپ ٹیکس ختم کریں. دوسرا, اضافہ جس تناسب سے ہوا ہے اسی تناسب سے, کیونکہ عالمی منڈی میں اگر تیل کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں, اگر آپ نے آئی پی پی سے مذاکرات کے ذریعے کچھ ریلیف حاصل کر لیا ہے, پرانے معاہدے بعض ختم کر دیے ہیں, تو کم از کم میرا خیال یہ ہے کہ ریلیف یہ ہوگا کہ آپ صنعتی اور ڈومیسٹک دونوں, ایگریکلچر کو, انڈسٹری کو اور ڈومیسٹک جو بل ہیں اس میں کم از کم ₹15 سے ₹20 پر یونٹ کا آپ ریلیف دیں گے تو وہ ریلیف ہوگا. اگر آپ نے ₹1.5, ₹2, ₹2.5, ₹3, ₹5 کیا تو یہ مذاق ہوگا, اور وہ بھی اس لحاظ سے مذاق ہوگا کہ ابھی پچھلے چند ہفتوں میں, چند مہینوں میں جو اضافے مختلف نوعیت کے آپ نے ٹیکس لگائے ہیں وہ تو وہی ٹیکس ہی آپ کام کر رہے ہوں گے. کم از کم ₹15, ادروائز ₹20 تک پر یونٹ آپ ڈومیسٹک, انڈسٹریل اور ایگریکلچر ریلیف دیں گے تو عوام کو ریلیف محسوس ہوگا. اور میرا خیال ہے وزیر اعظم کو ایسا کرنا چاہیے, چونکہ انہوں نے 300 سے زیادہ صنعتکاروں کو بلایا ہوا ہے, سرمایہ کاروں کو بلایا ہے, ان کے سامنے شاید یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں اور قوم سے خطاب بھی کرنا چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے واقعتاً وہ اتنا ہی بڑا ریلیف دینے جا رہے ہیں. اگر یہ $2, $2.5, $3, $5 والا ہوا تو وہ تو صرف یہ اشکشوئی ہوگی, اور عین ممکن ہے بعد میں پتہ چلے کہ جناب ادھر سے دے کے تو کہیں اور سے $5 ریلیف دے کے $6 نکال بھی لیے ہیں جیبوں سے. جی اچھا ارشاد صاحب, یہ بیک ڈور رابطے ہیں پیپلز پارٹی, بلکہ بیک ڈور کیا اوپنلی رابطے ہیں, حکومتی اتحاد ہے ایک طرح سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں, اور یہ نہروں کے معاملے پہ بات چیت ہو رہی ہے, اور اب اس معاملے کو سی سی آئی میں لانے پہ غور کیا جا رہا ہے. کونسل آف کامن انٹرسٹ میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا, اور یہ جو اتنا شور مچا ہوا ہے یہ سارا کسی نتیجے پہ پہنچے گا؟ دیکھیں, یہ پانی کے مسئلے پر جب سے پاکستان میں سیاست شروع ہوئی ہے ہماری زراعت کو نقصان ہوا ہے, ہماری صنعت کو نقصان ہوا ہے, ہماری اکانومی کو نقصان ہوا ہے. سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ صوبوں کے درمیان تناؤ بڑھا ہے. باقی سیاسی جماعتوں کا یہی تو المیہ ہے یہاں کہ یہ ہمارے اختلاف اصولی کی بنیادوں پر نہیں ہوتے, وصولی بنیادوں پر. بات کوئی اور منمانی ہوتی ہے, نعرہ کوئی اور لگا دیا جاتا ہے.
سوال یہ ہے کہ حکومت کا موقف ہے کہ یہ نہروں کا معاملہ جو طے ہوا تو جو اجلاس ہوا تھا وہ آصف زرداری صاحب صدر پاکستان کی صدارت میں ہوا تھا، وہاں کسی کو ہوش نہیں آیا کہ جناب یہ معاملہ متنازع ہے. تو اب بھی میرا خیال ہے اب اس معاملے کو طے کرنا چاہیے اور یہ جو سندھ میں ہنگامہ آرائی ہے اس کا کلا کما ہونا چاہیے. ٹھیک ارشاد صاحب، پروگرام پہ ٹائم دیا، بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے.